السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک، فیہ اس میں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور جو کچھ جس میں سے ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ الف لام میم، جب ہم کہتے ہیں الف لام میم تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھنے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی بھی مسند روایت نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، یعنی اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے جو احکام اور مسائل بیان کیے ہیں وہ سب مسلمانوں کی اور انسانیت کی فلاح اور نجات سے وابستہ ہیں، اور توحید رسالت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، اس سے سرچشمہ سراب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس آب حیات کے متلاشی ہیں اور خوف الہی سے سرشار ہیں، لیکن جن کے دلوں میں مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ہے، جن کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی۔ والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن ہی نہیں، جیسے اللہ رب العزت کی ذات، وحی الہی، جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر اور روز آخرت، یہ سب غیب کی باتیں ہیں اور ایک مسلمان کے ایمان کا جزو ہیں، اور اس کا انکار کفر ہے، گمراہی ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ یہ لوگ صدقات میں کوتاہی نہیں کرتے، اپنے ماں باپ اور اہل و عیال پہ صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اللہ رب العزت کی تمام نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ ان پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اب اللہ کی آخری کتاب نازل ہو چکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک ہدایت پانے کا راستہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، جو کتاب ہدایت ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو فلاح پانے والے ہیں، اور فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو کتاب اللہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان لوگوں کے انجام اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ میں زبان سے صرف اقرار نہیں کرتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ جو احکام الہی کا پابند ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشحال ہوتا ہے، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان لوگوں میں خیر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے عناد و دشمنی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ اور ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو جب دین کی بات بتاتے ہیں تو اپنے دشمنی اور عناد میں اتنے آگے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا انہیں سمجھانا یا نہ سمجھانا انہیں ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، یعنی ختم اللہ یعنی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اسی حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ممکن کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ یہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے میں آ گیا۔ جن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ ایمان تو ابھی لوگوں کے حصے میں آنا باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ سایہ، وہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے آج سورۃ البقرہ کی چند آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی۔ اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول اور اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ آگے چل کر اس سورۃ مبارکہ میں گائے کا واقعہ بیان ہوگا، اس لیے اسے سورہ بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی ایک خاص فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جس کے گھر میں یہ سورۃ مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک
اس صورت مبارکہ میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 ممنون چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر، اگر آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے رہتے تو آپ وہ کچھ دیکھتے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ڈر گیا تھا کہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی سو رہا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کی مانند کوئی شے روشن ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھتا ہوں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کیا چیز تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے، یعنی فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھتے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت ہے اور اسے ترک کرنا حسرت، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں وہ صورتیں ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، نہیں، میں تم کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا، میں تیرا ساتھی ہوں، وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور از راہ تاج جو پوچھیں گے، یہ عمدہ اور قیمتی حلیے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، خواہ جلدی جلدی پڑھ یا ترتیل سے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کا کچھ حصہ بشر بن مہاجر سے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اس حدیث کے بعض حصول کے شواہد بھی موجود ہیں، واللہ اعلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔